کہ حضرت مریم علیہ السلام اب ان کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی بغیر شادی اور نکاح کے، تو مریم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے بھی مس بھی نہیں کیا، میں تو وہ فقیرہ خاتون ہوں، کسی بشر نے ٹچ بھی نہیں کیا، تو میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب لوگ منہ کھولیں گے، بات کریں گے، تو باری تعالیٰ پھر میں جواب کیا دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جب لوگ تجھ سے پوچھیں تو تو نے خود نہیں بولنا، زبان سے تو نے خود نہیں بولنا، بلکہ تو ان سے کہنا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو رحمان کی منت مانی تھی، میں تو روزے کے ساتھ ہوں۔ پھر اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف، فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، پوچھنا ہے تو اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا، قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ مریم علیہ السلام روزے کے ساتھ تھیں۔ اچھا ایمان سے بتائیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد مہینہ 35 دن 30 دن ہر عورت اپنی طبیعت کے مطابق نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے، نیکی کی طرف تو نہیں جا سکتی کیونکہ ایام ایسے ہیں، خاص دن ہے، لیکن مریم علیہ السلام ولادت ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اگلے دن لے کے آتی ہیں، کہتی ہے میں روزے کے ساتھ ہوں۔ روزہ کوئی کسی نے نہیں کہا مریم تیرا روزہ کیسے ہو گیا، کیوں کہ سیدہ مریم عام خاتون نہیں تھی، اللہ نے ان کو بطول بنایا تھا، اور بطول کون ہوتی ہے؟ جو نقص سے پاک ہو، عیب سے پاک ہو، باقی ہمارے نسوانی سے پاک ہو۔ تو اللہ نے سیدہ مریم کو جو کہ بطول بنایا تھا، اس لیے کہا میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو پتہ چلا جو بطول ہو، بچے کی ولادت ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ نیکی سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو یہ مریم علیہ السلام بطول ہیں، اور ایک وہ بطول ہیں جو سیدہ کائنات، سبحان اللہ، سیدہ کائنات بطول ہیں، اور یہ اپنے دور کی بطول ہیں سیدہ مریم، اور سیدہ کائنات ساری کائنات کی بطول ہے۔ یہ فرق ہے، اور یہ فرق میں نہیں کر رہا، یہ فرق حکیم الامت نے، یہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے انداز میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سیدہ مریم کی شان بہت بلند تھی، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیوں بلند تھی؟ کہتے مریم ارجت نسبت عیسیٰ عزیز، کہ مریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت ہے، لیکن جو نسبتیں مریم کو تھیں، مریم کو فقط ایک نسبت تھی جس کی وجہ سے عزیز ہوئی، وہ کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، کہ تو وہ فقط عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی وجہ سے ان کا مقام اور عظمت ہے۔ اب سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہتے ہیں حضرت سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا علیہ السلام 3 طرح کی نسبتوں سے مریم سے زیادہ عزیز ہیں۔ ادھر ایک نسبت ملی ہے، مریم علیہ السلام کو بطول ہیں، اور یہ ادھر ایک نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ کہتے ہیں 3 نسبتیں ملی ہیں، اور 3 نسبتوں سے ان سے اعلیٰ ہیں۔ اچھا وہ 3 نسبتیں کیا ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 3 نسبتیں بتائیں۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، یہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ، یا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مصطفیٰ کی آنکھ کی ٹھنڈک سیدہ کائنات ہے۔ اور پھر یہ مصطفیٰ کون ہے؟ امام اولین و آخرین، یہ مصطفیٰ وہ ہے جو پہلو کے بھی امام ہیں، جو آخر والوں کے بھی امام ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، کل انبیاء کے امام ہیں۔ یہ پہلی نسبت ہے جو سیدہ کائنات کو سیدہ مریم علیہ السلام سے عزیز تر کر رہی ہے۔ پہلی نسبت سیدہ مریم کی شان سنی نا آپ نے کہ روزے کے ساتھ تھی، تو ادھر سیدہ کائنات علیہ السلام کی شان دیکھیں، اثر کا ظہر کے وقت ولدت الحسن قبل الظہر وصلی صلاۃ العصر، ظہر کے ٹائم حسن مجتبی پیدا ہوئے، اثر کا وقت آیا، سیدہ کائنات مصلی پہ کھڑی۔ دوسری نسبت کیا ہے جو سیدہ کائنات کو ملی ہے، وہ سیدہ مریم کو نہیں ہے، وہ نسبت آپ لکھتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا، تاجدار حل عطا کی زوجہ ہے، یہ تاجدار حل عطا کون ہے؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ کن کی زوجہ ہے؟ مرتضی کی زوجہ
مشکل کشا کی زوجہ ہیں اور شیر خدا کی زوجہ ہیں. یہ نسبت ان کو نہیں ملی، ان کو ملی ہے. وہ تو کسی کی زوجیت میں گئی نہیں ہے. اور یہ مولا کائنات تاجدار حق عطا ان کی زوجہ ہے. یہ دو نسبتیں ہو گئی ہیں. تیسری کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے حسن، جو اس کی ماں ہے. پھر مادر کاروان سالار عشق، اور جو عاشقوں کے قافلے کا سالار حسین ہے، یہ حسین کی ماں ہے. ان کی مادر حسنین ہے، یہ حسنین کی ماں ہے. اور یہ تین چیزیں بتا کر نا علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، باتیں سیدہ کائنات کی شان اور عظمت دیکھ کر نا تو میرا دل مچل مچل کے جاتا ہے. کیا کروں کہ مجھے ایک رشتہ آئین حق زنجیر پاس، عابد اور معبود اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے کہ میں صرف رب کے آگے سر جھکا سکتا ہوں عبد ہونے کی وجہ سے، اور اللہ معبود ہے میرا. یہ جو رشتہ آئین حق ہے اس نے مجھے باندھا ہوا ہے زنجیروں سے. میرا دل تو کرتا ہے کہ میں سجدہ کائنات کو سجدے کروں، لیکن کر نہیں سکتا. کیوں کہ پاک فرمان جناب مصطفیٰ مصطفیٰ کا فرمان روکتا ہے، سجدہ صرف رب کو کرنا ہے. دل تو میرا مچل مچل کے جاتا ہے کہ میں آگے بڑھوں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ورنہ گرد تربت اشکل دید می سجدہ بر خاک او پاشید می. آپ فرماتے ہیں اگر یہ شریعت نے میرے پاؤں میں بیڑی نہ ڈالی ہوتی، زنجیریں نہ ہوتی، اور جب مصطفیٰ کا فرمان سامنے نہ ہوتا تو میں سجدہ کائنات کی تربت کے جا کے گرد طواف کرتا، پھیرے لگاتا، اور ان کی اگر مجھے تربت کی خاک مل جاتی اس خاک پہ میں جا کے سجدے کرتا.